नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम हाजिर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। तो आइए, रौनक अफरोज़ हैं आपके मेहमान, मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, आप सबको भी आपके प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हुए मौजूद की तरफ लेकर आते हैं वो बातें जो गीबत में शुमार नहीं। जी हाँ नाज़रीन, गीबत के बारे में हमेशा हम मौलाना साहबान की ज़बानी भी सुनते रहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, कुरान पाक में भी आयात मौजूद हैं जिनमें गीबत के बारे में बहुत सख्त वईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा शदीद है, यानी उसका गुनाह ज़िना से भी कई गुना ज़्यादा है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम एहतियात का दामन मलहूज़ रखते हैं तो छोटी छोटी बातों पे ये ध्यान ज़रूर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बातें गीबत में शुमार हो रही हों। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका शुमार गीबत में नहीं होता है और उनके बारे में खुलकर किसी को बताना या उसका तज़किरा करना ज़रूरी हो जाता है। वजह क्या है, ये आज इंशाअल्लाह हम मौलाना साहब की ज़बानी सुनेंगे। लेकिन आगाज़ में एक छोटा सा वाक़या बयान करते चलेंगे। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक के पास एक शख्स फ़रियाद लेकर आया और कहा कि मिस्र के गवर्नर के बेटे के साथ मेरा मुकाबला था और मैं दौड़ में आगे निकल गया। तो जो मिस्र का गवर्नर था, उसके बेटे ने मुझे कोड़े से मारा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने मिस्र के गवर्नर और उनके बेटे दोनों को बुलवा लिया। हम बात कर रहे हैं हज़रत अम्र बिन अल-आस और उनके साहिबजादे की। जब ये दोनों मदीना पहुंचे तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कोड़ा दिया उस अराबी के हाथ में, उस मिस्री के हाथ में, और कहा कि मारो, जिस तरह इसने तुम्हें कोड़े से मारा था तुम भी मारो। और फिर ये भी कहा, जब उसने कोड़े लगा दिए उस शख्स को जो उसका हरीफ था, मुकाबले में शामिल था, हज़रत अमर बिन अल-आस का बेटा, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि इनके बाप को भी जो है 2-4 कोड़े लगाओ। लेकिन उस शख्स ने कहा कि नहीं, मेरा मामला इनके साथ था। और वहाँ हज़रत उमर फ़ारूक ने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा था कि इनकी माओ ने तो इन्हें आज़ाद जना था, तुमने इन्हें कब से गुलाम बना लिया। तो जालिम की शिकायत करना मौलाना साहब, फरियाद लेकर पहुँचना, तारीख़ ऐसी बहुत सारी मिसालों से भरी पड़ी है। तो इस शिकायत को हम किस तरह गीबत में शुमार ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजलिसें तो अमानत हैं, लेकिन उनमें 3 तरह की बातें की गई, वो अमानत में से नहीं है। यानी उन बातों का ज़ाहिर करना, उस बात को वाज़ेह कर देना, लोगों को बतला देना, ये जायज़ है। एक बात तो वह है जो किसी के क़त्ल नाहक़ के ताल्लुक़ से मशवरा हुआ हो। दूसरा मसला ये है किसी मजलिस के अंदर अगर ज़िनाकारी के ताल्लुक़ से कोई बातचीत या मशवरा हुआ हो। और तीसरी बात, किसी का नाहक माल छीनने से कोई मशवरा हुआ हो। तो ये 3 बातें ऐसी हैं जिस मजलिस के अंदर इसका तज़किरा आया हुआ हो, मशवरा आया हुआ हो और वो शख्स उसके अंदर मौजूद है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को इसके ताल्लुक़ से बतला दे, ज़ाहिर कर दे। और इस पर क़यास करके आप ये कह सकते हैं कि हर वो मामला जो किसी मासियत से हो या नाहक किसी के खून से मुताल्लिक़ हो या नाहक किसी का माल छीनने से मुताल्लिक़ हो, अगर ऐसी बात कहीं पर हो रही है और आप उसमें शरीक हो रहे हैं, उस मजलिस में बैठे हुए हैं, तो उस बात का ज़ाहिर कर देना और उसको लोगों को बतला देना, ये अमानत में ख़यानत नहीं है और ये गीबत में शुमार नहीं होगा। जिसकी तरफ आपने इशारा किया है औ मुतज़ल्लिमिन, कि ऐसा आदमी जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो, उसको सताया गया हो, मारा पीटा गया हो या किसी और एतबार से टार्चर किया गया हो। अब वो आदमी ये सोच रहा है कि अगर मैं किसी को ये बतलाऊंगा, जाहिर करूंगा, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि गीबत हो जाए।
ظاہر سی بات ہے اس کے یہ سوچنا یہ غلط ہے. اس طرح سے اس ظلم کو سہنا اور صبر کرنا اور برداشت کرنا یہ ظلم کو بڑھاوا دے گا. اس کو تو تھانے دار کے پاس میں جانا پڑے گا, پولیس چوکی کے پاس میں جانا پڑے گا, حاکم کے پاس جانا پڑے گا, کسی اپنے بڑے کے پاس جانا پڑے گا اور FIR درج کروانا پڑے گا کہ فلاں آدمی نے مجھ کو زد و کوب کیا ہے, مارا ہے, میری زمین غصب کر لی ہے, میرے ساتھ میں زیادتی کی ہے. تو اس طرح کی باتوں کو حکام کو بتلانا یا کورٹ کچہری کو بتلانا, پولیس چوکی کو بتلانا, اپنے سے بڑے کو بتلانا اور اس ظلم کو عیاں کرنا اور ظاہر کرنا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے. بالکل صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آغاز ایک چھوٹی سی شکایت سے ہوتی ہے. جی. اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی شکایت سے ہوتی ہے. تو انسان کو جو ہے ایسی باتوں کو چھپانا نہیں چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کے تعارف میں اس کی کسی ایسی اس کے کسی خوبی ہو بیان کی جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں, لیکن کسی نقص کی طرف اشارہ کرنا بطور تعارف, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کا حوالہ دیا تھا, واقعہ آپ بیان کریں گے انشاءاللہ. تو اس طرح کے حوالے یہ کہیں غیبت میں تو شمار نہیں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جو اپنا اصلی نام ہوتا ہے وہ اصلی نام اس کا وہ دب جاتا ہے, لوگ اس سے نہیں جانتے, اس سے نہیں پہچانتے اس کو. ایک آدمی ہے جو پیر سے معذور ہے تو اس کا ایک نام بھی ہے جو اس کے ماں باپ نے رکھا ہے, لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا اصلی نام نہ لے کر کے بس اس کو لنگڑے کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. کالونی کے اندر, محلے کے اندر اگر آپ پوچھیں گے اس کے اصلی نام سے تو لوگ نہیں بتلائیں گے. اس کا جو عرفی نام ہے, تعارف والا جو نام ہے, اس سے اگر آپ پوچھ لیں گے تو لوگ اس کو بتلا دیں گے ہاں وہ فلاں جگہ رہتا ہے, فلاں گلی میں رہتا ہے. تو اس طرح سے بہت سے جو عرفی نام ہوتے ہیں سماج میں, معاشرے میں ایسے متعارف اور جان پہچان کے بن جاتے ہیں کہ وہ اصلی نام دب جاتا ہے اور عرفی نام آگے ہو جاتا ہے. جیسے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ جو سید التابعین میں سے ہیں, بڑے لوگوں میں سے ہیں, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے, لیکن اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ آپ کے دربار میں حاضر نہ ہو سکے اور اپنی اسلام کا اور اپنی صحبت کا اللہ کے رسول کے سامنے اظہار نہ کر سکے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا اویس قرنی کے تعلق سے کہ اویس قرنی وہ بہت ہی مستجاب الدعوات شخص ہیں, جب وہ تم سے ملیں تو ان سے دعا کروانا. اور اللہ کے رسول نے تعارف کے طور پر ایک ان کی علامت بتلائی تھی. علامت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو برص کی بیماری تھی, سفید داغ ہو گئے تھے بدن میں. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی, وہ ساری بیماریاں تو ان کی ختم ہو گئی تھیں, لیکن بدن میں کہیں ایک آدھ درہم کے بقدر میں وہ سفید داغ باقی رہ گیا تھا. تو اللہ کے رسول نے تعارف کے لیے اس سفید داغ کو بیان کیا ہے, نہ کہ وہاں برائی بیان کرنے کے لیے اس کو بیان کیا ہے, نہ اس کو ہجو کرنے کے لیے بیان کیا. ایک تعارف کے طور پر پہچان کے طور پر اللہ کے رسول نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس برص کی بیماری, اس داغ کی وجہ سے لوگ ان کو پہچان جائیں. اسی بنیاد پر جب بھی کوئی قافلہ آتا تھا یمن سے حج کے موقع پر تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا کرتے تھا, فیکم اویس قرنی, کیا تم میں اویس قرنی کوئی ہے؟ تو اتفاق سے ایک سال وہ تشریف لائے تھے, ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کی درخواست کی تھی, انہوں نے دعا کیا تھا ان لوگوں کے لیے. تو ایسا نام جو کوئی آپ کی پہچان ہو یا تعارف کے لیے استعمال ہوتا ہو, اس کو لوگوں کو بیان کرنا یا لوگوں کے سامنے اس پہچان کو ظاہر کرنا, یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے. بالکل صاحب, جس میں کسی کی دل شکنی منظور نہ ہو, پہچان کرانا منظور ہو, مقصود ہو. اب کسی کو کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا یا آگاہ کرنا, ہم دیکھتے ہیں اکثر شادی بیاہ کے معاملات میں اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی والے بذات خود لڑکے والے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکتے, آس پاس کے لوگوں سے دریافت کرتے ہیں, یا وہ لڑکی خود اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتی تو لوگوں سے, کچھ بھائی بہنوں سے, یعنی ہونے والے جو برادر نسبتی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں حضرت فاطمہ نام کی ایک صحابیہ تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے لیے 3 رشتے آئے ہیں, ایک معاویہ, ایک ابو جہل اور ایک اسامہ. تو آپ یہ بتائیں کہ ان میں میرے لیے مناسب کیا رہے گا, کون رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان سب کی پہچان کروائی, انہوں نے کہا کہ جو معاویہ ہے وہ مفلوق الحال شخص ہے, وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکے گا. ظاہر سی بات ہے کہ کل کو تم یہ کہو گے کہ یہ غریب شخص سے آپ جو ہے میری شادی کروا دی. اور اس طرح ابو جہم جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں عصا رہتا ہے, اپنے کندھے پر وہ عصا رکھتا ہے, یعنی وہ ذرا ہاتھ چھوٹ جس کو کہتے ہیں, مارنے میں بہت تیز ہے, اور وہ کسی بات پر اگر تمہیں کل کو لگا دے گا تو تم پھر کہو گی کہ آپ نے کہا تھا میں نے شادی کر لی.
لیکن اسامہ جو ہیں وہ حضرت زید کے بیٹے ہیں تو یہ بہتر رہیں گے. تو یہ جو معاملات ہیں مولانا صاحب جس میں کسی کے بارے میں کسی کو خبردار کیا جائے, چاہے وہ تاجر پیشہ شخص ہے, چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے, تو اس میں کسی کو کسی کے بارے میں خبردار کرنے کی غرض سے کسی خامی یا خرابی کا اندیہ ظاہر کرنا یا بتانا کیا غیبت ہے؟ نہیں, اسی کو محذر کہا جاتا ہے, کسی کو بچا دینا اور کسی کی عافیت کو, اس کے خیر کو دیکھ کر کے اس معاملے میں پڑنے سے اس کو روک لینا. مثال کے طور پر بہت سے لوگ آتے ہیں کاروبار کے تعلق سے اور دیگر مسائل کے تعلق سے. اب آپ فلاں شخص کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لیکن آپ اس سے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پارٹنرشپ کریں گے تو ہمارا کام چل جائے گا, ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا, فیکٹری چل جائے گی اور کام اونچا چل جائے گا, لیکن آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں, ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. اب آپ ہمارے پاس میں آئے ہیں, اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب فلاں آدمی کیسا ہے, میں اس سے کچھ معاملات کرنا چاہتا ہوں, کاروبار کرنا چاہتا ہوں. ابھی میری ڈیوٹی بنتی ہے, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کمیاں اور خامیاں اس کے اندر موجود ہیں ان کمیوں اور خامیوں کو بتلا دوں کہ بھئی یہ شخص ایسا ہے جو معاملات ٹھیک نہیں رکھتا ہے, یہ شخص ایسا ہے جو پیسے لیتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے, یہ شخص ایسا ہے جو دوسروں کے حقوق کو مار لیتا ہے, غصب کر لیتا ہے. اگر اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں شادی بیاہ کے تعلق سے, کاروبار کے تعلق سے یا اور دیگر کے معاملات کے تعلق سے, اور اس طرح کی باتیں آپ کہہ کر کے اس کی زندگی کو بچا لیتے ہیں یا اس کو دھوکہ کھانے سے, فریب کھانے سے بچا لیتے ہیں, تو یہ آپ کی اس آدمی کے ساتھ میں بڑی خیر خواہی ہوگی اور بہت ہی اس کے ساتھ میں اچھا ہوگا. فتویٰ فتویٰ لینا مولانا صاحب بہت نازک یہ معاملات ہوتے ہیں. ایسے میں کسی بات کا ظاہر کر دینا, کسی ایسی کوئی ایسا فتویٰ دینا یا اس وہ فتویٰ لینے جا رہے ہیں اور اپنے ہی کسی عزیز کی کسی خرابی کا یا خامی کا یا اس کی کسی برائی کو ظاہر کرنا, کیونکہ اس کے بنا تو فتویٰ ملے گا نہیں, تو کیا اس میں بھی غیبت کا پہلو ہے؟ دیکھیں, جب تک فتوے کے اندر پوری صورتحال کو واضح نہیں کیا جائے گا تب تک مفتی اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر نہیں کر سکتا ہے. تو جو واقعہ اور جو معاملہ آپ کسی سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کو من وعن بتلا دینا چاہیے. جیسا کہ ایت ابو سفیان کی ایت ہند انہوں نے اپنے شوہر کے تعلق سے اللہ کے رسول سے ایک فتویٰ طلب کیا تھا کہ اللہ کے رسول, میرے جو شوہر ہیں وہ ذرا بخیل ہیں, وہ اور ہمیں جیب خرچ اتنا کم دیا کرتے ہیں کہ جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے, تو کیا میں ان کے مال میں سے بغیر ان کے بتلائے ہوئے, پوچھے ہوئے, بغیر ان کی پرمیشن کی کچھ مال لے لیا کروں؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے فتویٰ لیا ہے اور فتویٰ پوچھ رہی ہیں, اور یہ فتویٰ ایسا ہے جو امت کے لیے راہ عمل بننے والا ہے, امت کے لیے راہ نجات بننے والا ہے, پوری زندگی کے لیے, پورے امت کے لیے عمل بننے والا ہے. اس تعلق سے ایک بات پوچھی جا رہی ہے اور اس بات کے اندر یہ بھی فرما رہی ہیں کہ میرے شوہر بخیل ہیں, مجھے کم خرچہ دیتے ہیں, تو کیا میں بغیر پوچھے ان کے جیب سے, ان کے مال میں سے کچھ پیسے نکال لیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں, تم اتنا مال معروف طریقے سے اپنے شوہر کے مال میں سے لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے اولاد کے لیے بہتری کا ذریعہ بن جایا کرے. تو یہاں فتویٰ پوچھا جا رہا ہے, ایک معاملہ پوچھا جا رہا ہے, ایک مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے, اور ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسی اس کو خوبی نہیں کہہ سکتے, خامی ایک ایسی خامی قطع کلامی کے لیے معذرت, کیونکہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, وہ لفظ استعمال کیا تھا شحیح کہتے ہیں اس حد درجہ بخیل کو جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا, کنجوس اور مکھی چوس, بہت ہی کنجوس اور مکھی چوس. جی ہاں, تو کنجوس اور مکھی چوس کہہ لیجیے, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو واقعی بہت ہی بڑی خامیوں میں شمار ہوتا ہے. اس خامی کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو ایسی خامی اور ایسی بری بات جو آپ کے اس مسئلے یا استفتاء کے اندر آ رہی ہے اس کو ظاہر کر دینا, اس کو باہر کر دینا, اس کو ظاہر کر کے مسئلے کو معلوم کرنا, یہ بھی کوئی عیب جوئی نہیں ہے اور یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے. بالکل مولانا صاحب, انسان یہ جانتا ہے کہ فلاں شخص سے فلاں جرم سرزد ہوا ہے, اس نے کوئی گناہ کیا ہے, اس گناہ پر پردہ ڈالنا, اس کو جرم میں اور زیادہ ملوث کرنا ہے, لیکن اس گناہ کو عیاں کر دینا اس کی اصلاح کی غرض سے, تو کیا یہ غیبت ہے؟ دیکھیے, دو طرح کے گناہ ہیں. ایک گناہ تو وہ ہے جو انسان بند کمرے میں کر رہا ہے, انفرادی گناہ ہے اس کا, وہ گناہ آشکارا نہیں ہے, وہ ظاہر نہیں ہے,
مین روڈ پہ نہیں کر رہا ہے، چوراہے پہ نہیں کر رہا ہے، بند کمرے میں کر رہا ہے. اور ایک گناہ وہ ہے جو آشکارا ہے، ظاہر ہے، مین روڈ پہ کر رہا ہے، چوراہے پہ کر رہا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ان دونوں گناہوں میں بڑا فرق ہے، اس کی تاثیر میں بھی فرق ہے. فرق اس معنی کر ہے کہ وہ گناہ جو بند کمرے میں ہوا ہے، تنہائی میں ہوا ہے، اکیلے میں ہوا ہے، اور سماج اور سوسائٹی کے لوگوں نے نہیں دیکھا اس کو، اس گناہ کا تعلق اس کے ذات تک محدود ہو گیا، یا اللہ رب العزت کی ذات تک محدود ہو گیا کہ وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے. لیکن وہ گناہ جو ظاہر باہر میں کیا گیا ہے، لوگوں کے سامنے کیا گیا ہے، مین چوراہے پہ کیا گیا ہے، لوگوں کے درمیان کیا گیا ہے، اس گناہ کا اثر نہ کہ اس کی ذات پہ پڑ رہا ہے بلکہ سماج کے افراد پر پڑ رہا ہے، لوگوں پر پڑ رہا ہے، ماحول پہ پڑ رہا ہے. تو اس گناہ کا جرم زیادہ ہے بنسبت اس گناہ کے. اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ظاہر باہر میں گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، علانیہ گناہ کر رہا ہے، تو ذمہ دار جو لوگ ہیں، جو حکام ہیں، پولیس والے ہیں، یا اس طرح کے اور جو بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں تک اس گناہ کی اطلاع کرنا اور اس گناہ کو بتلانا. پولیس والے بیچارے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی کالونی میں اور آپ کے محلے میں کوئی اس طرح کا گناہ ہو رہا ہو، کوئی اس طرح کے جرائم سرزد ہو رہے ہیں، تو اس کی فوٹو کھینچیے یا اس کے تعلق سے ہم کو فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ کیجیے، بتلائیے ہم کو. تو اس طرح کے گناہوں کو بتلانا یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے. بالکل مولانا صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے مدد طلب کرنے کے لیے بھی کچھ باتیں کہی جاتی ہیں. اب جب تک آپ نے بھی ثبوت کا بھی ذکر کر دی، تو مدد طلب کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے شکایت تو کی جائے گی، تو وہ شکایت کیا غیبت ہے؟ وہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک ہم آپ کے سامنے کھل کر اس تعلق سے بولیں گے نہیں، بتلائیں گے نہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اور اس تعلق سے ہمیں آپ کی مدد درکار ہے، تاکہ ہم اور آپ مل کر کے، سماج کے 2-4 افراد مل کر کے اس برائی کو معاشرے سے ختم کر دیں یا اس برائی کرنے والے کے ہاتھ کو روکیں. تو اس طرح کی بات کو بیان کرنا 2-4 لوگوں سے اور ان لوگوں سے مدد طلب کر کے اکٹھا ہو کر کے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا، یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے. تو ہماری جو زندگیاں ہیں، ہماری زندگیاں واقعی بڑی محتاط ہونی چاہیے، لیکن سماج کے ان پہلوؤں پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ ان باتوں کو اجاگر کیا جائے، بتلایا جائے، تاکہ سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ ایک حساس طبیعت کے مالک بن جائے اور آگے بڑھے، اور اس طرح سے ظلم کو، ستم کو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو منظر عام پر لایا جائے اور حکام کو اس میں داخل کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ مولانا صاحب. یوسف ہمارے پہلے کالر ہیں جن سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، سدھارتھ نگر سے ہیں. بتائیے یوسف بھائی، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کے لیے دعا کی درخواست ہے. ان کی آنکھ خراب ہو، جہاں جاتی ہیں لوٹ کر چلی جاتی ہے. اس بار مولانا صاحب سے دعا کر دیجیے کہ آنکھ صحیح ہو جائے ان کی. اور میرا ایک سوال بھی ہے. یہ جو ان کا مسئلہ ہے پہنچا، آنکھ خراب ہے کیا؟ یوسف بھائی ذرا اپنی بہن کا مسئلہ ایک بار پھر بیان کیجیے. جی ان کی آنکھ خراب ہے، ان کی کم دکھائی پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے مولانا صاحب سے دعا کروانا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کر دیجیے اور شادی ہو جائے. ان کی عمر بھی زیادہ ہے، شادی نہیں ہو رہی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. دوسری بات کیا تھی؟ سوال جو دوسرا سوال تھا آپ کا. جی ایک سوال اور ہے. ہاں قرآن شریف پڑھتے ہوئے یہ جھومنا چاہیے یا نہیں؟ کیا قرآن شریف پڑھتے ہوئے جھومنا چاہیے کہ نہیں؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جھومنا نہیں چاہیے. اچھا، جھومنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. شاکر بھائی بنگال سے، جی بتائیے شاکر بھائی کیا سوال ہے؟ ہلو جی شاکر بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا گھر میں، ہلو بات جاری رکھیے شاکر بھائی. گھر میں کوئی بائی برکت نہیں ہے. ہمارا نوکری ہے نا، نوکری میں پروموشن نہیں ہوتا ہے. جی جی اور بھی نوکری پروموشن کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بہتر جی، پروموشن کے لیے کوئی وظیفہ اور گھر میں خیر و برکت کے لیے. ایک تو یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، اس تسبیح کو یاد کرنے بہت ہی مجرب بھی ہے. اور جب بھی ان حکام کے پاس میں پرموشن وغیرہ کے لیے جایا کریں تو اس کو پڑھ لیا کریں. یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، اس کو پڑھتے ہوئے جائیں. اور یا عزیز ہو یا عزیز ہو، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز جہاں وہ نوکری کر رہے ہیں اس کے اندر دوام بھی ہوگا، پختگی ہوگی. انشاءاللہ حکام کے دل سے
ان کے تعلق سے مسخر بھی ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خیر و برکت کے لیے بھی خیر و برکت کے لیے یا لطیف ہو 133 بار پڑھ لیں. اللہ الصمد ہے اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا. یہ بہت سارے اعمال ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے لیے خیر و برکت کو طلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی. بہن کی آنکھوں میں جی نور جو ہے روشنی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے اگر وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو اچھی بات ہے. اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں. اور وضو کرنے کے بعد میں سورہ قدر جو عام کے سپارے میں ہے اس سورہ قدر کو وضو کرنے کے بعد میں اوپر ایسے آسمان کی طرف دیکھیں اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں. دوسرا وظیفہ ایک یہ ہے کہ یا نور یا نور یا نور 11 مرتبہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر کے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں میں دم کریں اور اپنی آنکھوں کی پلکوں میں پھیر لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز اس کا اچھا فائدہ ہوگا. جی. شادی کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور مولانا صاحب سے ہم گزارش کریں گے اور دعا کی درخواست بھی ہے. لیکن ہریانہ سے ایک بہن ہے ہمارے ساتھ. بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ وہ بہن جو ہریانہ سے فون لائن پر موجود ہے اپنا سوال بتائیے. ہلو جی ہیلو جی بہن اپنا سوال. پروگرام بہت دیکھتے ہیں. ہاں. بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. جی شکریہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے بہت اچھا کام تھا روزگار تھا ہاں. اور اب کام نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی بات ہے بہن؟ جی جی مولانا ہر صاحب. طرح سے مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں صدقہ خیرات سب کچھ کرتے ہیں. اللہ کیوں ناراض ہے؟ اللہ کیوں ناراض ہے مولانا صاحب؟ کہ ایک کام تو یہ کر لیں کہ جب ان کے شوہر گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. یہ عمل بھی کریں. اور وضو کے دوران میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اس کو یہ خود کریں اور جتنے بھی ناظرین ہیں تمام حضرات اس کو یاد کر لیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی دوران وضو یا وضو کے بعد میں کم سے کم ایک بار تو اس کو پڑھ ہی لیا کریں. انشاءاللہ العزیز مکان بھی اچھا ہوگا, مکان میں وسعت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ روزی بھی عطا فرمائے گا آپ کو. جی. اسرار بھائی ہیں مراد نگر سے. جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ ہیلو جی فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے, یہ مولانا کبھی دعا کراتے ہیں یا کوئی ایموشنل بات بتاتے ہیں تو رونا آتا ہے. جی یہ تو خوبی ہے مولانا صاحب. ہاں یہ دل کا ایمان نرم کی ہونا. علامت ہے اور خوبی ہے. اور 2 قطرے بہت پسند ہیں اللہ رب العزت کو. ان 2 قطروں میں سے ایک قطرہ یہ بھی ہے جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت سے آنسو آنکھوں سے نکل آئے, وہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. تو رقت قلبی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. آپ مبارک ہیں, اس کی قدر کریں اور اللہ رب العزت کا شکر اس کے احسان ادا کریں. جی. تلنگانہ سے شیرین فرمائیں بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میں آپ کا پروگرام ڈیلی دیکھتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کی دعائیں آپ کی بات کرنے کا لہجہ بہت ہی پیارا لگتا ہے. بہت شکریہ اور بہن, باجی جزاک میرا اللہ. سوال ہے, میرا بچہ ہے انٹر 2nd ایئر کا بچہ ہے, اس کی کامیابی کے لیے دعا کروانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہلو. کوئی وظیفہ یا دعا بھی بتا دیں مولانا صاحب, امتحانات درپیش ہیں. جی ہاں. اور ایک سوال ہے باجی, ہاں جب کوئی لیڈی ڈلیوری ہوتی ہے نا, بچہ ہوتا ہے کسی کو بچہ یا بچی, تو اس کو 40 دن تک کے لیے عبادت سے روک دیا جاتا ہے اور اس کو 40 دن کے بعد ایسا غسل پڑھنا, پڑھ کے پانی کھانا بولتے سب بولتے, تو وہ کس حد تک صحیح ہے؟ ہر چیز کے لیے غسل بولتے, کسی بھی حالت میں, جیسا کہ حیض کے معاملات ہے تب بھی غسل ہے, زچگی کے معاملات ہے تب بھی غسل ہے, اور جنابت کے حوالے سے جو غسل ہے بولتے, تو یہ کس حد تک جی جاننا ہے باجی؟ بالکل بالکل. جی مولانا صاحب یہ کس حد تک جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ ضروری ہے؟ دیکھیے یہ بندے کے پوشیدہ اعمال میں سے ایک بہت ہی پوشیدہ عمل ہے جو اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان میں مخفی ہے.
اگر بندہ چاہے تو اس پر عمل بھی نہ کرے، لیکن اس عمل پر صرف اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس کو مامور کرتی ہے اور مجبور کرتی ہے، تو یہ بہت ہی پوشیدہ عمل ہے، جس عمل کو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو وہی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جن کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، تقوی ہوتی ہے، انابت ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کے اندر غلط فہمی کا شکار ہے، بات آئی ہے تو میں اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ نفاس کے تعلق سے، یعنی زچگی کے تعلق سے، بچے کی پیدائش کے بعد میں جو 40 دن تک نماز یا روزہ وغیرہ سے جو خواتین کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، بہت سے خواتین نے اس کو 40 دن اس کو فکس مانا ہوا ہے، حالانکہ یہ فکس نہیں ہے۔ یہ فکس نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر عورت کی اور ہر خاتون کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، اس طبیعت کے اعتبار سے اگر اس کو لگتا ہے کہ 10 دن میں پاک ہو گئی ہوں یا 20 دن میں پاک ہو گئی ہوں یا 25 دن میں پاک ہو گئی ہوں، جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہونے کے بعد میں پھر ان اعمال کو کرنا شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، ایسے ہی روزہ رکھنا شروع کر دے۔ یہ 40 دن جو رکھا گیا ہے ٹائم، ایک حد سے حد درجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے، یعنی یہاں تک تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے اندر اگر وہ خواتین پاک ہو جاتی ہیں تو ان کو وہاں سے اپنے اعمال شروع کر دینا چاہیے۔ اگر یہاں کے 40 دن کے بعد بھی وہ پاک نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کو مستحاضہ یعنی بیماری کے ایام مانے جائیں گے، شمار کیے جائیں گے، اور اس حالت کے اندر پھر نماز بھی معاف نہیں ہوگی اور روزہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ جی، بچے کے لیے جو آپ نے وظیفہ یا دعا کے بارے میں کہا ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار، بہن ہارون بھائی کا سوال لے رہے ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، یہ شانتی اور سکون نہیں گھر میں؟ بالکل، تھوڑا سا انتظار، ضرور جانیں گے کہ کس طرح سکھ چین اور گھر میں پرسکون ماحول جو ہے وہ فراہم کریں، لیکن گھر میں شانتی کے لیے، سکھ چین کے لیے کوئی وظیفہ مولانا صاحب؟ اولاً تو نماز کی پابندی کریں حضرات، نماز کی پابندی سے، قرآن کریم کی تلاوت سے انشاءاللہ گھر منور ہوگا، اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا عمل جو ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوگا، ہر ایک کے لیے مفید ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، خاص طور سے اس میں استغفار بھی ہے، درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، اس کو 100 بار پڑھ لیا کریں، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو بھی کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز بڑے فائدے آپ کو محسوس ہوں گے۔ جی، بدایوں سے رجن بھائی ہیں، تھوڑا سا انتظار، پہلے ستار بھائی جلگاؤں سے ہیں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے ستار بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مجاز صاحب کے لیے ایک نسخہ جو تھا تجویز کیا تھا، ہاں، وہ محفوظ کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ اس میں کلوجی کا تیل اور زیتون کا تیل ملا کر ناک میں ڈالنے کے کہا ہے۔ اچھا، تو میں نے زیتون کا تیل کہا تھا، وہ آپ نے لہسن کا تیل سمجھ لیا اس کو۔ کلونجی اور زیتون، ہاں، ٹھیک، زیتون بولا آپ نے، اسے لہسن کا سمجھ لیا تھا، آپ نے اپنے سوال میں کہا تھا۔ چلے، ہو سکتا ہے، بہرحال ہم نے ایک بار پھر نوٹ کر لیا ہے۔ ہاں، دوسرا سوال یہ میرا کہ آپ مختلف جو وظائف بتاتے ہیں ہاں مسائل کے لیے، جی، تو ان کی تعداد کا جو تعین ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ 101 مرتبہ، 31 مرتبہ، 41 مرتبہ؟ ہاں ٹھیک ہے، وظائف میں تعداد کا تعین۔ جی، ایک بہن نے اپنے نسخے میں کہا تھا کہ میں السی اور آسمان تارے کا استعمال کر رہی ہوں۔ ہاں، تو آسمان تارے کو ہماری علاقائی زبان میں جو انگریزی میں مینتھل ہے، کیا کہتے ہیں بھائی؟ مینتھل آسمان تارا کہتے ہیں کہ وہ ہاں، گلا وغیرہ اگر بیٹھ جاتا ہے تو گلے کی خراش کے لیے پانی میں کھاتے ہیں اسے، ملیٹھی، بہتر، ملیٹھی جسے کہتے ہیں۔ تو مینتھل MENTHL۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی انشاءاللہ، کا نام مینتھل۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علاقائی بنیاد پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ بہت شکریہ عبدالستار بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کو سوال ہم نے محفوظ کر لیا ہے۔ رجن ہے بدایوں سے، جی بتائیں رجن بھائی کیا سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، ہم نے یہ کہا تھا ہم نے ایک آدمی کو اپنی گارنٹی میں، ہلو جی رجن بھائی سوال بتائیے۔ ہاں، ہم نے ایک آدمی کو 50,000 روپے اپنے بیاج پہ دلوا دیے تھے اپنی گارنٹی پہ،
हाँ अब वो रुपया नहीं देता। अब वो पैसा हमने उसको जमा कर दिया, उसको जिससे दिलवाए थे अपने पास से। हाँ अब वो 2000 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना ऐसे दे रहा है, हाँ तो हम उसको ले सकते हैं। वो तो अपने नियत से ब्याज समझ के देता है। अब हम क्या करें, उसको अपने पास अपना पूरी पूंजी कैसे करें? क्या करें मौलाना साहब जी? और एक सवाल में 2 आम देखे हैं। हाँ। एक गुंचा देखा है आमों का। हाँ। एक आम ले लिया उसमें से, जी किसी ने दिया है गुंचे के लिए। ठीक, आपका ख्वाब भी महफूज है। पहले तो वो ब्याज का मसला मौलाना साहब। देखिए, जो ब्याज का मसला है, इन्होंने किसी को ब्याज पर कुछ पैसे दिलवा दिए थे, 50,000 रुपए। वो शख्स नहीं दिया तो इन्होंने 50,000 रुपए अपनी जेब से निकाल करके जिससे ब्याज दिलवाया था उसको दे दिया इन्होंने। अब वो शख्स जिसको ब्याज दिलवाया था वो 2,000 रुपए पर महीने इनको दे रहा है। ये मामला है शायद। तो जो 2,000 रुपए इनको दे रहा है वो 2,000 रुपए इसको ले लिया करे और उसमें 50,000 ही रुपया ले जो असल माल है इनका। जो असल माल है वही ले, असल माल से ज्यादा ना ले। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी, ना शरई एतबार से ना समाजी एतबार से। जी, ख्वाब में आम देखे, एक आम बेहतर ख्वाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, आपके इस ख्वाब को आपके लिए सूदमंद और फायदेमंद साबित फरमाए। जी, यूसुफ भाई ने जो पहले सवाल किया था बहन की आंखों की रोशनी के ताल्लुक से, दुआ की भी दरख्वास्त है, बहन की शादी हो जाए उसके लिए कोई वजीफा, और कुरान शरीफ पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए बहुत से लोग झूमते हैं, तो ये झूमना कैसा है? एक वजीफा याद कर लें शादी के ताल्लुक से। हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। इसको 313 मरतबा 21 दिन तक पढ़ना है। और या लतीफ़ इसको 300 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके लिए बेहतरी का मामला होगा। और जहाँ तक रही बात कुरान शरीफ को पढ़ना झूम करके या बग़ैर झूम के, तो बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि आदत सी पड़ जाती है। ख़ास तौर से मदारिस के बच्चों को देखेंगे जो हिफ्ज़ में पढ़ते हैं, वो अजीब व गरीब अंदाज से झूमते हैं। तो उसको नाजायज़ और हराम नहीं कहा जा सकता है या गलत नहीं कहा जा सकता है, बस एक आदत सी पड़ जाती है वो। तो जिस चीज़ में आप सुकून महसूस करें, इत्मीनान महसूस करें। अगर आप महसूस करते हैं कि नहीं जनाब हमको बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ना है, तो आप उसी अंदाज में पढ़ें। बहुत से लोग जो मदारिस में पढ़े हुए उनकी आदत सी बन गई, वो झूम झूम के पढ़ते हैं, हिल हिल के पढ़ते हैं। और शायद ये मसला रहा हो कि चूँकि उनको कंटिन्यू पढ़ना होता है, मुस्तकिल पढ़ना होता है, रात में भी दिन में भी, तो नींद वगैरह ना आए, उससे महफूज रहें बच्चे, तो शायद असातिज़ा इसलिए उनको मजबूर करते हों। बिल्कुल, बहुत सारे मामलात हैं मौलाना साहब। कुलसूम है हमारे साथ गोरखपुर से। नदीम भाई थोड़ा सा इंतजार। जी कुलसूम, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मौलाना साहब को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी बाजी, कह रहे हैं, पहला सवाल तो ये है कि जैसे हुक्का पीना जायज है क्या, जिसमें नशा ना हो? हमारे यहाँ परसों किसी ने पिया, छोटे छोटे बच्चे, तो मेरी जेठानी जो है वो हमसे कल 4 बजे छत पे कह रही थी, तो हम कहे ठीक है, अगर मेरा फोन लगा तो हम बात करेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम ख्वाब में ये देखे हैं, भैया तो कहे ख्वाब नहीं पूछने के लिए, लेकिन हम आप बहन आपका सवाल ही बस हम तक पहुंच सका। नदीम भाई बिजनौर से हैं। जी बताएं नदीम भाई, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरी मेरा एक सवाल रोजगार से जुड़ा हुआ है। मेरी 34 साल से एक शॉप है मार्केट में, जिसको उनके मालिकान जो है वो खाली कराना चाह रहे हैं। नदीम भाई उनके साथ माजरत, जरा बुलंद आवाज से और शुरू से बताइए। जी, हमारी एक दुकान है 34 साल से मार्केट में पार्ट्स की। हाँ। अब जो मालिक लोग हैं वो उसको खाली कराना चाह रहे हैं, तो उन्होंने हमें टाइम भी दिया है कि इसको 1 महीने के अंदर खाली करना है। तो अब रोजगार तो जुड़ा हुआ है 34 साल से 33 साल से। अब एक और रोजगार हमारा था, गैस एजेंसी थी हमारी, तो वहाँ पर जो था बिल्कुल काला बाजारी चलती थी, तो इसलिए वाली साहब ने मना कर दिया था वहाँ के लिए कि उसको छोड़ दो। तो हमने गैस एजेंसी का काम छोड़ दिया था अपना, पार्टनरशिप की हमारी जगह में है। अब ये दुकान को खाली कराना चाह रहा है, तो मैंने इसके सामने तजवीज रखी है कि मेरा रोजगार तो खत्म ही हो जाएगा तकरीबन, अब चलती भी नहीं है वैसे इतनी जो है। तो मैंने इनसे ये कहा है कि या तो इसको आप पूरे सामान को खरीद लो, तो उस सामान को जो फरोख्त किया जाए तो वो किस तरह से किया जाए। कुछ सामान ऐसा भी है जो 20 साल पुराना है, कुछ सामान ऐसा है जो नया है। तो इसके लिए इस्लाम के दायरे में मुझे ऐसी तजवीज बता दें। रोजगार तो अल्लाह ताला देने वाला है, कोई दूसरा रोजगार दे देगा, तो ऐसा वो बता दें कि मैं किस तरीके से उनको हिसाब लगाकर बताऊं कि इसमें कितना सामान है। मैं लिस्ट बनाने के लिए कहा है, वो उसको पूरे को खरीदना चाहे शॉप को अपनी।
غور سے سنیے گا ندیم بھائی، آپ کا جو سوال ہے وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزگار کے اور نئے نئے دروازے کھولے انشاءاللہ، اس کے لیے وظیفہ بھی۔ جی مولانا صاحب دیکھیے، اس میں کچھ مشورہ بھی دوں گا ان کو۔ مشورہ پہلا یہ ہے کہ ان لوگوں سے بات کر لیں، اگر وہ لوگ دکان، جیسے کہ اگر کوئی حیثیت ہے ان کی اس دکان کے خریدنے کی، اس دکان کے خریدنے کی اگر حیثیت ہے تو ان لوگوں سے بات چیت کر کے اس دکان کو خرید لیں، معاملہ ہی ختم ہو جائے اس معاملے کا کرایہ داری کا۔ اگر اس دکان کے خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مجبوری ہی کر رہے ہیں کہ نہیں جناب آپ کو دکان خالی کرنی ہے، تو دائیں بائیں آس پڑوس میں اگر کوئی اس طرح کی دکان آپ کو خالی مل جائے تو آپ اپنی دکان کو وہاں پہ شفٹ کر لیں۔ اللہ رزاق ہے، جس نے آپ کو یہاں پہ 34 سال سے روزی دیا ہے انشاءاللہ وہاں بھی دے گا۔ اور کسٹمر کا جو مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے، یہاں آئیں گے، اگر آپ سے یہاں ملاقات نہیں ہوگی، 2-4 قدم دوری پر اگر آپ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ سے وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ رہی بات اگر آپ اس دکان کو بیچ رہے ہیں ما ساز و سامان کے ان لوگوں کو، تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دکان کے سامانوں پر جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، دکان کے سامانوں پر جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، انفرادی طور پر ہر ایک سامان کو الگ الگ نہیں نوٹ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں فلاں یہ اتنے کا تو کل جوڑ کر کے اتنا ٹوٹل ہوا، پھر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تخمینہ لگایا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس میں نئے مال بھی ہوتے ہیں، پرانے بھی ہوتے ہیں، سستے بھی ہوتے ہیں، مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ تو تخمینہ لگا کر کے، اندازہ لگا کر کے کہ اتنے کا مال ہی ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو جو بزنس والے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بہت فرق نہیں ہوتا، اس میں 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو تخمینہ اور اندازہ لگا کر کے کہ بھئی اتنے کا مال ہے، اتنے کا اندازہ لگا کر کے پھر ان لوگوں سے آپ سودا کر لیں اور بات چیت کر لیں ان لوگوں سے انشاءاللہ۔ رزق کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس دعا کا آپ حوالہ دیتے ہیں مولانا صاحب، وہ ضرور جانیں گے۔ شاہانہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر، ان سے بات کر لیتے۔ جی بتائیں بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے آپ کے لیے میرے پورے 1 سال کے بعد میری کال لگی ہے، میرے لیے دعا کرنا، پورے 1 سال کے بعد میری کال لگی ہے۔ جی، دعا میں کیا کہنا ہے یہ بھی بتا دیں، کیا کیا مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، فرمائیے۔ پورے 1 سال کے بعد بازی کال لگی ہے، میں اتنا کال کرتی اتنا نراش ہوتی کہ میری کال کیوں نہیں لگتی ہے، اوپر والا لگ رہا آج میری کال کو سن لیا ہے۔ الحمدللہ بہن، جی بتائیں کیا کیا دعا کروانی ہے؟ میری دعا تو یہ میرے گھر میں بہت میں پریشان رہتی ہوں، میرے شوہر بہت پیتے ہیں، کوئی کام دھندا نہیں ہے اس کا، کوئی کام دھندا بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں، لڑکی میری زبان ہے، اس کے لیے کوئی رشتے کے لیے میں بولی تھی، اور اتنا قرض کر رکھے ہیں کہ کیسے اس کو ادا کرے، کوئی کام دھندا نہیں کرتے، بہت زیادہ قرض کر رہا ہے اور پیتے بہت زیادہ، باجی اس کے لیے دعا کر دینا اور کوئی دعا اچھی سی بتا دینا مجھے۔ بالکل بہن، غور سے سنیے، کان کھول کر سنیے، اگر کاغذ قلم ہے تو نوٹ کر لیجیے۔ جی مولانا صاحب، کتنے مسائل ہیں اور ہر مسئلہ پہلے سے زیادہ گمبھیر۔ ظاہر سی بات یہ مسئلہ ایسا ہے جو اچھے مرفوع الحال لوگوں کو اس نے کنگال کر رکھا ہے، یہ مسئلہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یہ شراب تو ام الخبائث میں سے ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ رہی بات آپ سے بھی درخواست یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور اول آخر درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے روزانہ پانی میں دم کر اپنے شوہر کو پلائے کریں، انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو عادت بد ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور کبھی کبھی جب آپ کو موقع مل جائے تو یا شہیدو یہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو، اگر ایسا کوئی موقع مل جائے آپ کو تو یا شہیدو 21 مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے ان کے پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ جو عادت بد ہے ان کی، اس سے چھٹکارا اور نجات ہوگی۔ جی، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اس کو بھی ساتھ میں ملا لیں تو انشاءاللہ العزیز اور زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ رہی بات آپ کے بیٹی کے تعلق سے، ان کے نکاح، ان کے رشتے کے بعد، تو یا لطیف 300 مرتبہ، اور ایک آیت ہے اس کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے جملہ مسائل کو آسان فرمائے اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فریدہ سے بات کر رہے ہیں، لیکن ستار بھائی کا جو سوال ہے وظائف میں تعداد کے تعلق سے، اور اسی طرح ایک بہن نے بچے کے لیے ایگزام کے تعلق سے دعا کی درخواست بھی کی ہے، وظیفہ بھی۔ تھوڑا سا انتظار، فریدہ کا سوال لے لیں۔ جی بتائیں فریدہ صاحبہ، سوال کیا ہے؟ ہیلو جی
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन सवाल बताइए। जी मेरे यहाँ पर परेशानी रहती बहुत, कभी किसी की तबीयत खराब रहती, हाँ, बहुत परेशान हूँ मैं, अल्लाह सारे परेशान- जिस्म में दर्द रहता है, बेटी की भी हाथ में दर्द हो रहा है। अल्लाह ताला शिफा दे। मौलाना साहब, एग्ज़ाम का ज़माना है, बहुत से माँ बाप हैं या गार्जियंस हैं जिनको इंतज़ार है कि भाई बच्चे अच्छा करें एग्ज़ाम में, तो ख़ुद तलबा के लिए क्या वजीफ़ा कोई ऐसा है या दुआ के लिए भी अगर वो करें तो किस अंदाज में करें? तलबा अजीज़, इस आयत करीमा को याद कर लें। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसको याद कर लें तलबा अजीज़ तमाम हज़रात। जब भी एग्ज़ाम वगैरह का मसला आए, पेपर वगैरह देने का मसला आए, तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठ जाएं और इंटर करने वाले हों तो आपके ज़ुबान पर यह आयत करीमा विर्द करते रहें, आप इसको पढ़ते रहें। और जो माँ बाप हैं उनके ताल्लुक़ से, और वो ख़ुद बच्चे भी इस काम को कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ़ा या ऐन स्वाद हामीम ऐन सीन क़ाफ फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अगर इसको आप 100 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इम्तिहानात के मसाइल हैं वो मुकम्मल तरीक़े से आसान होंगे, पर्चा भी इंशाअल्लाह सहल और आसान होगा इंशाअल्लाह। वज़ाइफ में जो तादाद का तयन है किस बुनियाद पे होता है? देखिए, वज़ाइफ के जो तादाद हैं वो ख़ुद अल्लाह के रसूल ने भी फरमाए हैं और बहुत सारे अकाबरीन बुज़ुर्गान दीन सुलहाए अज़ाम ने भी फरमाए। जैसे आप तस्बीह फ़ातिमा के ताल्लुक़ से आप देख लीजिए, तस्बीह फ़ातिमा के ताल्लुक़ से देख लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह के रसूल का फरमाया हुआ है, उनकी तरफ से ये तहदीद की हुई है। तो बहुत सारे इस तरह के वज़ाइफ हैं जिन वज़ाइफ के अंदर अल्लाह के रसूल ने ख़ुद तहदीद फरमाई है, उसकी तादाद बयान फरमाई। अब बहुत से वज़ाइफ ऐसे हैं जिसको अकाबिर ने, उलमाए उम्मत ने, सुलहाए अज़ाम ने उसके अंदर तहदीद फरमाई है। जी, तबस्सुम साहब फरमाइए बहन, सवाल क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे एक सीधे हाथ, मेरे 2 सवाल हैं बाजी। एक तो ये, मेरे सीधे हाथ में बहुत दर्द है, दवा करार में दर्द नहीं जा रहा, हाथ पीछे को नहीं हो पाता पूरी तरह से, और इसके लिए कोई दुआ, कोई अमल बता दीजिए। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, मेरे बेटे का रिश्ता कई जगह पक्का होने को होता है, तभी कुछ न कुछ हो जाता है। अब एक जगह मैंने बात चलाई, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, रिश्ता भी पसंद है, तो वहाँ से हो जाए, कोई इसके लिए भी दुआ बता दीजिए। बेहतर, थोड़ा सा इंतजार। जी मौलाना साहब, जैसे इन्होंने कहा इनके दाएं हाथ में तकलीफ है, इसी तरफ बहन ने बताया कि उनके भी वो जिस्म में शायद दर्द रहता है, तबीयत खराब रहती है, बेटी के साथ भी कुछ इस तरह का मसला है, क्या करें? इन हज़रात से मेरी दरख्वास्त ये है कि सुबह शाम सूरह इखलास 3 बार, सूरह फलक 3 बार, सूरह नास 3 बार ये ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर हो सके तो सूरह वस्समाई व तारिक 3 मरतबा और सूरह जिन की 4 आयतें शुरू की पढ़ लिया करें। हो सकता है कुछ परेशानियां हों इन लोगों के ऊपर, कुछ असरात की बातें भी हो सकती हैं, तो अगर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो दर्द है बदन में वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जी, रिश्ते के लिए या लतीफ़ 300 मरतबा इसको पढ़ते रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो आपका रिश्ता हो रहा है, बातचीत हो रही है, इंशाअल्लाह उसके अंदर मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। और आपसे भी दरख्वास्त है कि उस रिश्ते के नाम पर कुछ अल्लाह के राह में सदका खैरात भी कर दें। जी, हुक्का पीना जिसमें कि नशा ना हो, यानी तंबाकू ऐसा उसमें इस्तेमाल हो जो नशा आवर ना हो। मैं एक बात यहाँ ये कहूँगा कि अल्लाह के रसूल ने दीन के अंदर एक बाढ़ बनाई हुई है, दीन के अंदर एक बाढ़ बनाई हुई दीवार। मिसाल के तौर पर एक चरवाहा है जो अपनी बकरियों को किसी के खेत के करीब चरा रहा है। अब जाहिर सी बात, अगर मुडेर पर आ गया है वो, तो मुमकिन है कि वो बकरियां उस खेत को नुकसान पहुंचा दें। अगर वो दूर रखेगा उन बकरियों को मुडेर से, तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई भी गुनाह एक बारगी आपकी जिंदगी में नहीं आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, फिर वो गुनाह आहिस्ता आहिस्ता मजबूती आपके दिल में, आपके तबीयत में पकड़ता है। तो इस तरह की जो अमलियात हैं ये एक जीना होते हैं, एक सीढ़ी होते हैं एक बड़े अमल के लिए। तो अगर हो सके तो इन बच्चों को, जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो कौम के मुस्तकबिल हैं, मुल्क के मुस्तकबिल हैं, इस तरह के अमलियात से उन बच्चों को रोकना चाहिए। बिलाशुबह वो हुक्का जिसके अंदर नशा नहीं है उसको पिया जा सकता है, लेकिन मुमकिन है कि आगे चल करके ये दाइया बन जाए दूसरे और गुनाहों का। इससे इज्तनाब परहेज़ करना चाहिए, इसके भी नुकसानात हैं।
बचना चाहिए इससे। कोलकाता से जुल्फिकार हैं हमारे साथ, थोड़ा सा इंतजार है। आपसे पहले अब्दुल खालिक भाई से बात कर रहे हैं। जी अब्दुल खालिक भाई, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अब्दुल खालिक जमदाबाद से बोल रहा हूँ। थोड़ा सा कारोबार के लिए दुआ चाहिए थी और आपसे एक गुजारिश है कि आप कोई लड़कियों के लिए कोई अच्छा प्रोग्राम बनाइए। आपको अल्लाह ताला ने काफी इल्म दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक प्रोग्राम चालू कर सकते हैं लड़कियों के जो दीन और दुनिया के बारे में समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया भाई ज़रा नवाजी का। इंशाल्लाह आपकी तजवीज़ ज़ेर गौर रहेगी और कारोबार से मुतालिक भी आपका सवाल, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार मान साहब बताएंगे। जुल्फ़िकार भाई का सवाल ले लेते हैं। जी बताएं जुल्फ़िकार भाई। जुल्फ़िकार भाई सुन पा रहे हैं हमें? ऐसा लगता है जुल्फ़िकार भाई से राब्ता नहीं रहा। नदीम भाई ने भी अभी सवाल किया मौलाना साहब, और वो तमाम भाई बहन जो कारोबार के सिलसिले में परेशान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताई हैं, कुछ आप तज़किरा भी करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। हम चाहेंगे कि ज़रा इजमाली तौर पर उनका जिक्र कर दीजिए। देखिए, एक तो ये है कि हर कारोबारी आदमी और हर शख्स सूरह वाक़िया का एहतमाम कर लिया करे मगरिब की नमाज के बाद, और या तो इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ लिया करे। जो हजरात दुकानदार हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने वगैरह हैं, वो लोग इस अमल के साथ साथ ये अमल भी अपने ज़िम्मा लाजिम कर लें कि जब भी अपने कारखाने में जाएंगे, अपनी फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ सूरह मुज़म्मिल 3 मरतबा पढ़ लिया करें अगर गुंजाइश है। पढ़ना जानते हैं कुरान शरीफ, अगर सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम या नाफ़िउ या नाफ़िउ या नाफ़िउ, इसका पढ़ना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम लगेगा। 100 मरतबा इसको पढ़ना है और पढ़ करके फिर अपने कारोबार को आप शुरू कर लें। और नमाज पढ़ रहे हैं, वज़ू के दौरान में मैं बतलाता हूँ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, वहाँ पढ़ा जा सकता है। घर में दाखिल होने के वक्त में एक वजीफ़ा में बतलाता हूँ कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर दाखिल हों, और दरवाजे पर खड़े होकर के सूरह इखलास, सेकंड लगेगा, आप खड़े होकर के पढ़ लें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इसको पढ़ लें इला आखिरी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमला जो मसाइल हैं कारोबार के ताल्लुक़ से, रोज़ी के ताल्लुक़ से, इंशाअल्लाह वो आसान होंगी इंशाअल्लाह। एक बार फिर राब्ते में है जुल्फ़िकार भाई, फरमाइए क्या सवाल है? जुल्फ़िकार भाई, ऐसा लगता है कि आज आपसे गुफ्तगू अल्लाह ताला को मंजूर तो है, लेकिन कुछ रुकावटें आ जाती हैं आड़े। मौलाना साहब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी परेशानी की हालत में निकले थे और मदाइन पहुंचे थे, और यानी आपके पैरों में जूते भी नहीं थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, तो अल्लाह ताला ने रहने का असबाब भी फराहम कर दिया, शादी भी हो गई, और यानी ये सोचे कि उनको जिंदगी का सुख चैन भी, जो परेशानियां थी उनसे भी जो है वो पीछा छूट गया। तो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, उनकी इस दुआ में तीनों बातें आ गई हैं। अगर इसको पढ़ा जाए, इस वजीफे को किया जाए, तो इसकी तादाद क्या हो और चलते फिरते क्या पढ़ सकते हैं? ये कम से कम इसको 100 मरतबा तो पढ़ ही लिया करें, 100 मरतबा तो कम से कम इसको पढ़ ही लिया करें। और बहुत से लोग जो मॉर्निंग वॉक के आदी हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, गोल्डन चांस है कि वो मॉर्निंग वॉक करते रहें, चलते रहें, तस्बीहात उनके हाथ में हों या वैसे अपने उंगलियों के पोरों पर भी वो पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह उनके दोनों काम हो जाएंगे, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, इंशाल्लाह उनकी तस्बीहात भी मुकम्मल हो जाया करेंगे। बिल्कुल साहब, और उस वक्त का इससे बेहतर मसरफ हो ही नहीं सकता। खुशनुमा जी बताइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी पहले बाजी, आज तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। मोहब्बतों की नजर होती है। जी शुक्रिया, फरमाइए। जी भाई, बाजी मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ एक जगह, जैसे एक बॉक्स टाइप का है जिसमें हम लोग रोज की कमाई का सदका निकालते हैं, ठीक है। और जो बाजी जब हम लोगों को लगता है कि वो मतलब जिसमें रख रहे हैं कि वो अपना अब खुद किसी के देने के लायक है, तो नमाज में दुआ करते हैं बाजी कि अल्लाह जिसके हक में ये हो, सही शख्स हो, तो अल्लाह उसको, उस शख्स को हमारे पास भेज दीजिए। लेकिन बाजी जब वो शख्स हमारे घर आ जाता है तो अब उसको हम लोग मतलब वही उसकी झोली में या किसी चीज में बाजी वो जितना भी पैसा होता है वो सब उसको में डाल देते हैं, और उनसे बस कभी कभी लोग ना गिनने लगते हैं पास में, तो हम लोग कहते हैं कि भाई गिनिए मत, आप कहीं दूर पे जाके जब अपने मंजिल पे चले जाइएगा तब गिन लीजिए। तो बाजी क्या ऐसा गलत तो नहीं हम लोगों का कहना? और दूसरी बात ये बाजी, हमारी फ्रेंड है ना, तो उनके वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया, जिनको जल्दी गेट पे लगा दिया गया, आप उनके लिए दुआ कर दीजिए।
اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کرے. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مولانا صاحب, ان کے لیے دعا کر دیجیے کہ خیر ہو جائے. اللہ رب العزت انہیں بھی اور تمام امت کے اور ملک کے بیماروں کو, مریضوں کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے بھائی. آمین. مولانا صاحب وہ جو صدقے کا طریقہ ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیے صدقے کا طریقہ بہت ہی خوب ہے. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری امت کی مائیں اور بہنیں اس صدقے کے عمل کو نقل کریں, چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو, چاہے آٹے کی شکل میں ہو, چاہے چاول کی شکل میں ہو, جس بھی شکل میں ہے وہ ہو. امت کی ماؤں سے میری درخواست ہے, بہنوں سے میری درخواست ہے, بڑوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھر میں اس کا معمول بنائیں. انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر چین بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا, اور آپ کی کمائی میں اور آپ کے گھر کے جو رسد ہیں, جو خوراک ہے, اس کے اندر انشاءاللہ العزیز خوب برکت ہوگی. اور یہ ہمارے پچھلے جو ہمارے پروج رہے ہیں ان کا یہ معمول رہا ہوا. وہ بھائی جو کام کاج کرتے ہیں, کاروبار بزنس ہے ان کا, دکانیں ہیں, وہ بھی یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, بہت اچھا طریقہ. کاشی پور چل رہے ہیں, بتائیں جمیلہ صاحبہ سوال کیا؟ جمیلہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی میرے 3-4 سوال ہیں. ایک تو نماز کے بارے میں ہے کہ میں قضا نماز ہو جاتی ہے جیسے. جی وقت 3-4 کا جو ہے کی گنجائش تو نہیں دے رہا, آپ نوٹ کروا دیں جلدی سے. پہلا سوال تو لکھ لیا. دوسرا, قضا نماز ہو جاتی ہے تو صبح کو 20 منٹ کے بعد فجر کی نماز کے بعد نماز کرنا پڑھ سکتی ہوں؟ بہتر بہتر. اور سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری اماں کو 3 مہینہ چل گیا, انتقال ہوئے ہوں, مجھے دکھائی بھی نہیں دی ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نماز پڑھتی ہوں, 5 ٹائم کی بھی پڑھتی ہوں, تسبیح جتنی دعائیں بتاتی ہیں آپ سب پڑھتی ہوں میں, اور ہاں پھر پڑھتی تو سب کچھ ہے, لیکن نہ جانے کوئی تو شکایت یا کوئی بات ہے جو ادھوری رہ گئی. دوسرے قضا نماز سے متعلق انہوں نے دریافت کیا. دیکھیے جو سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد میں پڑھتی ہیں, ٹھیک کرتی ہو, اور قضا کو جتنی جلدی ہی ادا کر لیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. والدہ کو کے انتقال کو 3 مہینے ہو گئے. یہ سال ثواب کریں ان کے لیے انشاءاللہ, وہ نظر بھی آئیں گی اور ان کے لیے ذخیر آخرت بھی ہوگا انشاءاللہ. جو گلہ یا شکوہ ہے اسے ایک جملے میں سمیٹ لیں. پڑھتی تو سب کچھ ہوں, لیکن تو پڑھتی سب کچھ ہوں, یہ گلہ نہ کریں, بس گلہ نہ کریں, شکوہ نہ کریں, اس میں مداومت اور پابندی رکھیں. اور یہ بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عمل کی توفیق دے رہا ہے, یہ قبولیت کی نشانی اور دلیل ہے. بالکل. تو یہاں شکوے کی گنجائش نہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع اور کچھ اور رہنمائی کے ذریعے. تو زی سلام دیکھتے رہیں, ہم انشاءاللہ کل ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.